السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین. حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی توفیق ہے، اور اسی کی توفیق، اسی کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں بار بار بیٹھنے اور اللہ رسول کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. ان کی تسلی کے لیے ان کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ابلیس کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے. فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، نافرمانی کی، واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور اس نے اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے انکاریوں میں شمار ہوا. چونکہ جنت اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کی جگہ ہے،
ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہ مان کر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو میرے دربار سے جنت سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہے۔ ابلیس روئے زمین پر آیا، وہ ہمیشہ سوچتا رہا، اس کے دل میں انتقام کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہی کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب اسی آدم کو میں جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا۔ فوسوس لهما الشیطان، وہ وقت بھی آیا کہ ابلیس وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور آدم اور حوا اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے دو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جنتی لباس ان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک یونیفارم ہے، اس کو پہننا ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ جیسے انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جنت کا یونیفارم ان کے جسم سے نکل گیا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال اور آپ کی معلومات میں ایک اضافہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لباس جنت میں سب سے پہلے ایک نبی کو پہنایا جائے گا، اور وہ نبی کون ہے؟ جی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ جواب دیجئے نا، صحیح ہو غلط اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ جو جواب دیں گے بالکل صحیح ہو، ہم درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جواب ابراہیم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سارے انسان ننگے ہوں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا والے کپڑے میں رہ کر اکیلے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ننگا کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کو ننگا رکھے گا۔ سب سے پہلے جنتی لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کون کون سے واقعات کو ہم ذکر کریں گے۔ جنتی لباس ہر ایک آدمی کو پہنایا جائے گا۔ درخت کے پھل کھانا تھا، جنتی لباس نکل گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے اس درخت کے پھل کو کھا لینے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو پیشاب پیخانے کی حاجت ہونے لگی۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں کھایا جا سکتا ہے، ایک ڈکار آئے گی، جسم سے پسینہ نکلے گا، ساری چیزیں ہضم ہو جائیں گی، لیکن اس درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے ان کو حاجتیں ہونے لگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ حاجت تو، یہ غلاظت تو جنت میں نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کو کہاں اترنا پڑے گا؟ زمین پر اترنا پڑے گا۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آدم اور حوا زمین پر اتر گئے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ آیات کو پڑھتے آئیں گے تو اس کا ذکر ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ، آدم اور حوا زمین پر آ تو گئے ہیں، لیکن مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکانا چاہتا ہوں، گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36، 37 اور 38۔ قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔
ابلیس نے کہا اے اللہ جنت سے تو میں آدم کی وجہ سے نکالا گیا، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے اجازت ہے، پوری چھوٹ ہے، میرے بندوں کو تو قیامت تک بہکا سکتا ہے۔ دو چیزیں معلوم ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابلیس کا کام ہی ہے انسانوں کو گمراہ کرنا، اور اس نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے اور وہ الرٹ ہے اور ہم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب کیسے گمراہ کر رہا ہے، آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور شیطانی راستے کون کون سے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر جو دو آیتوں میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں صراط مستقیم اور شیطانی راستے کے تعلق سے، کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، الصراط المستقیم وہ راستہ صراط مستقیم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں صراط مستقیم جو کہ تیرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ میں بیٹھ جاؤں گا۔ بات جدید مفسرین نے اس تعلق سے بڑی پیاری بات کہی ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ تیرے بندے جس سیدھے راستے پر چلیں گے میں اسی راستے پر، اسی سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں ایک فوجی جب اپنے ملک کے بارڈر کی حفاظت کے لیے بارڈر پر ہوتا ہے اور سامنے والا دشمن جب حملہ کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پوزیشن سنبھالتا ہے کہ جیسے ہی دشمن حملہ کرے گا تو میں بھی اس کے اوپر اٹیک کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم پر ابلیس پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے، جیسے ہی آپ صراط مستقیم پر جائیں گے وہ فوراً آپ پر اٹیک کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ معلوم ہوا اگر آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں بولے گا، کہے گا جناب آپ تو ہمارے ساتھی ہیں، ارے آئیے نا چلیے بیٹھتے ہیں، کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ارے چلیے نا دنیا مست 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 ہے، چلو دنیا کے پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ صراط مستقیم پر آئیں گے کہے گا جناب دیکھیے آپ کا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، پہلے جو راستے پہ عمل کر رہے تھے وہ راستہ بالکل صحیح تھا، یہ راستہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی آدمی شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، اگر وہ غلط راستے پہ ہے تو کوئی اس کو برا نہیں کہتا کہ چھوڑو کرنے دو اس کو، جانے دو، مرنے دو اس کو، لیکن جیسے ہی وہ کتاب و سنت پہ آتا کہتے ہیں کہ وہابی ہو گیا، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے یہ کہتا ہے کہ جو ہے قرآن اور حدیث پہ عمل کرو۔ ہاں یہ شیطانی حربیں ہیں، شیطان کبھی بھی سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتا، اور کچھ انسان ہیں جن کے اندر شیطانی صفات ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی طرف آنے نہیں دیتے، صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ ان کا مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، ان کے اجلاس نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ مشکلیں آئیں گی ہی اور آنا ہی ہے، آتی رہیں گی، کیونکہ جب نبی کے ساتھ یہ مشکلیں آئی ہیں تو امتیوں کے ساتھ آنا ہی آنا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو مشکلیں آتی ہی رہیں گی۔ تو یہ جو صراط مستقیم پر ہے، اس صراط مستقیم پر ابلیس کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے کہ جناب جیسے ہی آئیں گے آپ پر حملہ ہو جائے گا. لیکن اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ کہے گا جناب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, سارے دروازے کھلے ہیں, آپ ہمارے برادری کے ہیں, آپ آ سکتے ہیں. یہ رہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, بیٹھ جاؤں گا سے مراد کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ہاں یہاں بہت سمجھداری والی بات اس نے کہی ہے. کس کے راستے پر؟ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, سیدھا راستہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ جواب چاہیے مجھے. اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ اللہ رسول کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اب سیدھے راستے کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ رسول کا راستہ نہیں ہے بلکہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا راستہ ہوتا ہے. اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے, ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11, مسند احمد حدیث نمبر 4142, راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی. وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ, لکیر آپ نے ایک کھینچی, اس کے دائیں جانب 2 لکیریں, اس کے بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی. کل کتنے لکیریں ہو گئی؟ 5 لکیریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور قرآن کریم سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 کی تلاوت کی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی اتباع کرو, اسی کی پیروی کرو, اسی پر چلو, اسی پر اپنی زندگی گزارو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اس کے دائیں اور بائیں جو راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ورنہ تم کو یہ دائیں بائیں والے راستے, سیدھے راستے ہٹا کر کے تم کو گمراہ کر دیں گے. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کتنی لکیریں کھینچی؟ ایک, اور وہ بھی سیدھی. اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں, 2 لکیریں. ایک حدیث یہ ہے کہ 2 لکیریں دائیں اور بائیں جانب. دوسری حدیث میں کچھ لکیریں, وہاں عدد نہیں ہے کہ 2 ہی آپ نے کھینچے, کچھ لکیریں دائیں جانب کچھ لکیریں بائیں جانب. اور اگر دیکھا جائے تو ایک معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہے. اگر آپ برا نہ مانیں تو صراط مستقیم ایک ہے, دائیں اور بائیں 2 اور 2 4 ہیں, اور سارا مسئلہ صراط مستقیم کے سامنے کتنے راستوں کا ہے؟ کتنے کا؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ. اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا, اس کو رہنے دیجیے. آگے بڑھتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا. اب یہ جو سیدھا راستہ ہے کیا اتنی آسانی سے مل جاتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایرے غیرے نتو خیرے کو دے دیتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ سیدھا راستہ نصیب نہیں کرتا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی صراط مستقیم کی توفیق کوئی انسان, کوئی نبی نہیں دے سکتا. صراط مستقیم کی توفیق دینا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اسی لیے تو ہم رات دن دعائیں کرتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں میں مانگتے ہیں, سنتوں میں مانگتے ہیں, نفل نمازوں میں مانگتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اور اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم, اے میرے مولا صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرما. صراط الذين أنعمت عليهم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا ہے. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين, اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا. آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین. مطلب یہ ہے کہ استجب, اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. ہدایت دینا صراط مستقیم کی یہ صرف رب کا کام ہے. ہدایت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, کوئی صراط مستقیم پر نہیں لا سکتا. نہ انبیاء لا سکتے ہیں, نہ ائمہ لا سکتے ہیں, نہ اولیاء لا سکتے ہیں, نہ علماء لا سکتے ہیں. ہدایت رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جب ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن تک پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پریشان اس لیے ہو رہے ہو کہ تمہارے چچا کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی ہے. انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. واللہ یہدی من یشاء, اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر نوح علیہ السلام ہدایت دیتے تو سب سے پہلے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے. اگر ہدایت دینے کا معاملہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت دیتے. اگر ہدایت کا معاملہ لوط علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے. اگر ہدایت کا معاملہ نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دیتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت دے کر کے یہاں بھیجا ہے. یہاں بات ہوتی ہے تو کتاب اللہ سے, اور بات ہوتی ہے سنت رسول اللہ سے. یہی دین و ایمان ہے اور یہی سب کچھ ہے. اگر کتاب و سنت نہیں ہے تو ہماری زندگی ہی بیکار ہے, اور ہمارا جینا ہمارا مرنا سب کچھ بیکار ہے. اللہ تعالی ہم کو اس پر قائم رکھے, کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 آپ کے سامنے آ گئی. یہ تو صراط مستقیم کیا ہے بالکل مختصر آپ کے سامنے بات بیان کی گئی ہے. اس پر بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. شیطانی راستے کون کون سے ہیں؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور حملے کروں گا. کس نے کہا جی؟ مختلف باتیں آ رہی ہیں. شیطان یا ابلیس؟ ہاں, ابلیس تو اس کی ذریت ہے, شیطان اس کی ذریت ہے. کس کی؟ ابلیس کی. جب بات یہاں چل رہی ہے تو یہاں شیطان نہیں آئے گا. کون آئے گا؟ ابلیس. اسی نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم. ابلیس نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں پر آگے سے حملہ کروں گا, ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا, وعن ایمانہم دائیں جانب سے حملہ کروں گا, وعن شمائلہم بائیں جانب سے حملہ کروں گا. کتنے راستوں سے حملہ کر رہا ہے؟
کتنے؟ 4 راستے. کیا عجیب مسئلہ ہے. دیکھو پہلے ہی وعدہ کر کے آ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت بھی دے دیا. وہ سورہ ہجر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا, قیامت تک تو میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے, اب تو لگا ہوا ہے. اور وہ راستے بھی بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنے بندوں کے سامنے, بندوں دیکھو وعدہ کر کے آیا ہوا ہے, اس کی گمراہی سے بچنا, آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا, اور وہ حملہ کر ہی رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میں اتنی بات بتا کر کے آگے نکل جاؤں تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ جاننا ضروری ہے یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے مراد کیا ہے. اگر آپ میری بات سنیں گے ہو سکتا ہے کہ انکار کر دیں, مولوی صاحب آپ کی بات میں تو کوئی دم نہیں ہے. لیکن آئیے مفسر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مفسر قرآن کہا ہے اور ساری امت مانتی ہے, اور وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے یہ 4 راستے جن راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے, یہ کون کون سے راستے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے سے جو چیزیں دیکھتا ہے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. بڑی بڑی آسمان کو چھونے والی عمارتیں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں, کوئی سمندر پہ جا رہا ہے, کوئی زمین پر خراٹے کی طرح جا رہا ہے خراٹے مارتے ہوئے, اور کوئی ہواؤں میں زندگی گزار رہا ہے. انسان اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا, اور ویسے دنیا بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت دنیا ہے. اب آگے جو چیز انسان کو نظر آ رہی ہے دنیا کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے کیونکہ سامنے چیز نظر آئی ہے. آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نظر میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا, اور دنیا کی سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز ہے وہ ہے مال. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بنی آدم کو سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو دوسرے سونے کے پہاڑ کی تمنا کرتا ہے, اگر دوسرا دے دیا جائے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے. بنی آدم کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک اس مٹی کے پتلے کو مٹی کا گڑھا کھود کے اس میں دفن کرنے کے بعد اوپر سے مٹی نہیں ڈالی جاتی, تب تک اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے استاد ہم سے سوال کرتے یہ قبر میں ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی کیوں ڈالتے جی بول کے. ہم لوگ چھوٹے رہتے کیا جواب دے سکتے ہیں, ہم لوگ کہتے معلوم نہیں ہے. تو استاد کہتے انسان کو دفن کرنے کے بعد اوپر سے مٹی اس لیے ڈالتے ہیں کہیں اٹھ کو آیا تو میری اتنی بڑی بلڈنگ میں چھوڑ کو جانا, اتنا بڑا اکاؤنٹ ہے میرا, اتنے پیسے ہیں لاکھوں کے ہیں, اتنا سونا ہے چاندی ہے, اٹھ کو آئیں گا بول کے اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں اندر سو. اب آنے کا کوئی طریقہ اور راستہ نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جس دولت کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے وہ دولت خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہے. نہ اس کے کفن میں کوئی جیب ہے, نہ قبر میں کوئی الماری رکھی جا سکتی ہے, پھر بھی کہتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ, دولت سونا چاندی, اور اپنی دنیا اور آخرت دولت کے پیچھے برباد کر رہا ہے. ابلیس کامیاب ہے یا ناکام ہے اپنے حربے میں؟ جی ہاں, پوری طرح کامیاب ہے. اور ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں.
اور یہ حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، ابن حبان اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال یعنی جتنی امتیں اس سے پہلے تباہ ہوئی ہیں کسی فتنے کی وجہ سے، کسی ایک شر کی وجہ سے۔ جیسے یہودیوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو عورت کے فتنے نے تباہ کر دیا، میری امت کو مال کا فتنہ برباد کر دے گا۔ اور آج مال کمانے میں ہماری تمیز ختم ہوتی نہیں جا رہی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنے دو بس، جانا نہیں چاہیے، اور جو لڑک کے آئی سو ڈلی حلال۔ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے سود حرام ہے، کہتے ہیں مولویوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے، لون لینا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں مولویوں کے فتوے ایسے ہی رہتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کا واضح فرمان ہے تجارت حلال ہے اور سود حرام، لیکن ہر کوئی سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، جو کتاب و سنت کے حق پر ہونے کی دعوے کرتے ہیں وہ لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ مال کا فتنہ ایسا ہے، اور آج حالات ایسے ہیں اعمال کی فکر کسی کو نہیں، مال کی فکر ہر کسی کو ہے۔ اعمال میں سے الف اور عین نکال دیے ہیں، مال کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں۔ آگے سے حملہ کروں گا، دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، اور دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز مال ہے۔ اس فتنے میں ہم پوری طرح مبتلا ہو چکے ہیں، بس اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے سے حملہ کروں گا۔ دوسرے اس نے کیا کہا؟ وَعَنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ کیا مطلب پیچھے سے حملہ کروں گا؟ ہم اپنی پیٹھ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ پیٹھ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آخرت انسان مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہ آخرت کا جو مسئلہ ہے، آدمی کی آنکھ بند ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، قبر کے عذاب کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، محشر کو دیکھا، پل صراط کو ہم نے دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ آنکھ بند ہو گئی تو آخرت شروع۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت اس کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا۔ جب دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں تو آخرت کی فکر کہاں ہوگی؟ سنن ابو داؤد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا اسلام دشمن حکومتیں مسلم حکومتوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور آج یہ حدیث صحیح ثابت ہوتے جا رہی ہے۔ آپ نے پیشن گوئی فرمایا کہ اسلام دشمن حکومتیں مسلم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر کچرا، پانی کے اوپر کا خس و خاشاک، یہ تمہاری حیثیت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے والے اور موت سے بھاگنے والے جب بنو گے تو تمہاری یہی نوبت آئے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور مرنا تو ہم چاہتے ہی نہیں، ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ملنے والی ہے 950 سال۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان، جس کو زیادہ مل گئی۔ اگر لمبی عمر مل گئی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خوش نصیب آدمی ہے۔ لمبی عمر ملی پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے، بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ اگر سوچو یہ 60-70 سال کی عمر میں ہم کیا کیا نہیں کر رہے مال کمانے کے واسطے،
ٹوپیاں بھی ڈال رہے ہیں، بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اس کا اس کے اوپر، اس کا اس کے اوپر، اور ہر طرح کی بے ایمانی کر رہے ہیں 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے واسطے۔ اگر نوح علیہ السلام کے جیسے 950 سال کی عمر میں لے رہتی تو کیا نہیں کرتے تھے، یہ سوچو۔ کب ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، کب ہماری تربیت ہوگی، کب ہم اللہ والے بنیں گے، کب ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں گے؟ ابلیس نے کہا آگے سے حملہ کر کے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا۔ وعن ایمانہم، دائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ کام تو یہ اچھے کرے گا، اخلاص سے نیت نکال کر ریاکاری داخل کروں گا۔ کام تو اچھے کرے گا، لیکن کیا کروں گا میں؟ اخلاص سے نیت نکال کر ریاکاری، دکھلاوا ڈال دوں گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانی، ہمارا صدقہ و خیرات، ہر چیز ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب لوگ حج پہ جا چکے ہیں، واپس آئیں گے، حاجی صاحب اگر بولیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اگر چاچا بول دیں گے، ماموں بول دیں گے، بولیں گے اے میں حج کر کے آیا ہوں۔ ٹائٹل لینے کے لیے حج پہ گئے ہوئے تھے۔ ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے، اور کیا عجب بے ایمانی ہے۔ ہم بچپن سے لے کے آج تک نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی عبدالرزاق مولانا بول کے کون بھی نہیں بولے، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، رمضانی مولانا کون بھی نہیں بولتے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکاتی مولانا نہیں بولتے۔ چاچا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آ گئے تو حاجی صاحب بن گئے، اور 2 حج کیے تو الحاج، 3 کیے تو پھر پتہ نہیں پھر آگے کیا کیا لگاتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ انصاف کی بات کیجئے۔ آپ نے حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی، سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، کہیں یہ لکھا ہوا ہے حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ حاجی عمر فاروق لکھا ہوا ہے، حاجی عثمان غنی ہے، حاجی علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کے تو حج قابل قبول، کیونکہ وہ جنتی ہیں، ان کا حج قبول ہوا تبھی تو اللہ ان کو جنت دے رہا ہے۔ اور ہمارے حج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نام سے پہلے لکھ رہے ہیں حاجی فلاں صاحب۔ چلیے صحابہ اکرام کو بھی چھوڑ دیے، پورے قرآن میں دیکھ لیں، پوری حدیث میں دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں، نبی کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہیں لکھا ہوا ہے حاجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ پھر اپنے نام سے پہلے حاجی لکھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي ومماتی میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خلوص ہونا ضروری ہے، اور جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہوگا آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ورنہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ ابھی قربانی گزری ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی قربانی قبول ہوئی ہوگی۔ لوگ تو چرچے کرتے ہیں آپ کا گوشت کتنے کلو کا، آپ کا بکرا کتنے کلو کا، آپ نے کیا کیا، وہ کیا، ہنگامہ آرائی چل رہی ہے، اور ہر جگہ لوگ جو ہے وہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ پہلے قربانی اللہ کے لیے دیتے تھے، اب گلی محلے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پرچار کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا، جیسے ہی بکرا آیا فوٹو نکالے، قیمت اور فلاں صاحب کا ہے بکرا، چلو بھائی۔ اب کمپٹیشن اتنا ہے کہ ایک بکرا 25 لاکھ میں خریدا جا رہا ہے۔ 25 لاکھ میں 25 بکرے خرید کر غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر 25 میں 25 خریدیں گے تو نام تو نہیں ہوگا نا۔
25 میں ایک خریدیں گے تو میڈیا والے تشہیر کریں گے اور نام آ جائے گا فلاں صاحب نے ایک بکرا 25 لاکھ میں خریدا، دنیا والوں کو دکھا دیے تو اللہ کے پاس کیا لوگے؟ نام چاہیے تھا نا، نام تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نام چاہیے تھا، بندے تجھے تو مل گیا نام، اخبار میں آیا، میڈیا میں آئے گا، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، سب جگہ تیرا نام آ گیا، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے گا؟ 0 + 0 = انڈا ہی ملنے والا آخر میں۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کیجیے۔ اسی لیے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسانوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے لیکن اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں، باطن پر ہوتی ہے۔ اللہ اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے دے رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے۔ اور دکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ریاکاری ایسی ہے، اخلاص ایسے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ گزشتہ سال کار تھی آج بیکار گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی کی شادی میں خوب اڑا دیے پیسہ، بینک والوں نے آ کر کے گھر سیز کر دیا، دکان سیز کر دی، جناب بھیک کا کٹورا لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس کی قدر نہیں کرو گے، اللہ دینا جانتا ہے۔ اللہ اگر دے تو وقت کا بادشاہ بنا دے، اور اگر چھیننے پہ آئے تو پھر بھیک کا کٹورا بھی دے دے۔ قدر کرو، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ وعن ایمانہم، دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو اچھے کرے گا، اخلاص سے نیت کو نکال دوں گا۔ کتنے راستے ہو گئے؟ بچے کتنے؟ کون سا راستہ؟ وعن شمائلہم، بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ میں یہ سوالات کیوں کرتا ہوں؟ یہ جاننے کے لیے کہ آپ لوگ حاضر ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے، ایک آدمی مولوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا ہوا؟ ہاں برابر ہے، سب برابر ہے۔ ارے بھائی سوال کیا ہے اس کا جواب دو نا۔ جیسے کچھ لڑکے جو ہے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکا کونے میں دیکھ رہا تھا، اور وہ کونے میں کیا ہو رہا تھا؟ چوہا پورا اندر گیا تھا، دم لٹک رہی تھی۔ استاد نے پوچھا گھسا کیا؟ بولے نہیں، دم باقی ہے۔ تو اس لیے ہوشیار رہی ہے، ہمیشہ درس جب ہوتا ہے پوری طرح واحد حاضر جمع غائب، جناب تو بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ گھوم رہا ہے۔ اور ویسے دماغ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، بیٹھے بیٹھے مکہ پہنچ گئے، بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ گئے، بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ گئے۔ جیسے نماز ہوتی ہے ویسے ہی درس بھی سننا چاہیے، اور جیسے درس آپ سننے ہیں پوری دلچسپی کے ساتھ، نماز کے اندر بھی وہی واحد حاضر جمع غائب والا نہیں ہونا چاہیے کہ خود تو جناب حاضر ہیں اور جمع غائب ہے، پورا دماغ پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے۔ اسی لیے سوالات ہوتے ہیں تاکہ پوری توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنیں۔ میں بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ایک چوتھا راستہ ہے۔ بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کام تو بہت ہی بیکار کرے گا یہ، لیکن اس کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر جہاں زناکاری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شراب، کباب، شباب سب کچھ ہوتا ہے، اس کا نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کلب، لکھا جاتا ہے ریفریشمنٹ، نام کتنا خوبصورت ہے، لیکن اندر ساری برائیاں ہو رہی ہیں، اوپر شیروانی اندر پریشانی۔ اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے، حالانکہ وہ برائی کے اڈے ہوتے ہیں، اور آدمی وہاں جاتا ہے برائی کرنے کے لیے، نام بڑے اچھے رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزوں نے ایک شراب تیار کی ہے، اور شراب کا نام رکھا ہوا ہے میری۔ کس کے نام سے؟ مریم کے نام سے۔ تو کیا وہ شراب حلال ہو جائے گی؟ اگر کوئی یعقوب علیہ السلام کے نام سے رکھے، جاکب،
یا جاکب یا پھر اور کسی کے نام سے رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ رکھے شراب کا نام، تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو نام خوبصورت ہونے کی وجہ سے، نام بدلنے کی وجہ سے، ٹائٹل بدلنے کی وجہ سے وہ چیز جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اور یہی دنیا والے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر ایک عورت 1000 روپے کا، ایک لڑکی 1000 روپے کا پنجابی ڈریس پہنتی ہے تو کہتے ہیں اے بیچاری دیکھو 1000 روپے کا ڈریس پہن رہی ہے، پیسے ہی نہیں ہے، غریب ہے۔ اور اگر وہی منی اسکرٹ پہن لے، پورا جسم اس کا نظر آنے لگے، اور وہ 1000 کا نہیں 10,000 کا ہوتا ہے، 10,000 کے کپڑے میں جسم نظر آتا ہے، کہتے ہیں فیشن۔ لعنت ہے ایسے فیشن پہ، یہ فیشن نہیں ہے، یہ لعنتی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی سی مشابہت کرتے ہیں۔ نام اس کا فیشن رکھا گیا ہے، جبکہ یہ بے پردگی ہے، حرام ہے، لعنتی کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں پر نظر رکھیں، اپنی بیٹی پر، اپنی بہو پر، اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنے رشتہ داروں پر گہری نظر رکھیں کہ وہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں، بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور شیطان راضی ہو جائے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، جہاں پہلے ہم عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ عورتیں پردہ کریں، اب مجبوراً مردوں کو بھی کہنا پڑ رہا ہے آج کی نوجوان نسل کو کہ تم بھی پردہ کرو۔ کیا ہے؟ پینٹ اور شرٹ ایسے پہن رہے ہیں، اور ان کے شرٹوں کا حال یہ ہے جس کا نام انہوں نے دیا ہوا شارٹ شرٹ۔ رکوع میں جاتے ہیں تو آدھی دکان کھلتی ہے، اور اگر سجدے میں جاتے ہیں تو پھر دکان کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں یا اپنا پچھواڑا دکھانے کے لیے نماز کے اندر آتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کو فیشن کا نام بھی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ ابلیس نے ان ناموں سے ان کو خوش کر دیا ہے کہ جناب آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل صحیح۔ کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے ابلیس؟ 4 راستوں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ آگے سے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے فکر آخرت نکال دوں گا، دائیں جانب کام تو اچھے کرے گا، اخلاص نکال دوں گا، اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا۔ ابلیس کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے؟ 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہے، اللہ نے ابلیس کو 2 راستے بھلا دیے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ اوپر اور 2 ہی راستے بس۔ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بھلا دیے اس کو، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ۔ اوپر والا راستہ کون سا ہے؟ نیچے والا راستہ کون سا ہے؟ اوپر والا راستہ دعا کا ہے، نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ اگر آدمی ان 4 راستوں سے بچنا چاہتا ہے، 2 راستوں کو اختیار کر لے، ہمیشہ سجدہ کرتے رہے اور ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا رہے، تو ان 2 راستوں کی بدولت اللہ کتنے راستوں سے بچا لیتا ہے؟ 4 راستوں سے بچا لیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سجدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ عاجزی اور انکساری اور عبادت کی آخری اگر کوئی چیز ہے تو وہ سجدہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کی رحمت کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا جب تم سجدہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی سے خوب مانگا کرو، دعائیں کیا کرو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کے اس واقعے کو جو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا ایک شعر کے اندر پرویا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سوچیے اور غور کیجئے، سجدہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور اسی سجدے سے کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا۔ اور اگر آج کا مسلمان سجدے نہیں کرتا ہے تو پھر وہ نبی کا امتی نہیں ہے بلکہ ابلیس کا ساتھی دار ہے۔ اور رہا مسئلہ دعا کا، اللہ اکبر! دعا کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ میں اپنے بندوں کی نہایت ہی قریب ہوں. مانگو تو صحیح. انسان ہر جائز چیز اللہ سے مانگ سکتا ہے، دعا کرنے کی پوری اجازت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ان سے راضی رہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ان سے ناراض رہتا ہے. دنیا کا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ مانگنے چلے گئے، دروازہ کھلا ہے، دوسری مرتبہ ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ ہاں دیکھیں گے کریں گے، چوتھی مرتبہ کو تو دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. یہ انسانوں کے دروازے ہیں. 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کا ہر گھڑی ہر لمحہ وہ دروازہ کھلا ہے، نہ کبھی بند ہوا تھا نہ بند ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی بند ہوگا. ارے مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو. جب مانگتے ہیں تو وہ جب تک اپنے بندوں کی آرزوؤں کو پورا نہیں کرتا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مانگتا ہے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے رب کو شرم آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سنن ترمذی کی وہ روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو دعا کرنے سے جب تقدیر بدل رہی ہے، اگر کوئی آدمی حج کرنے کا ارادہ ہے، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، بڑا بنگلہ بنانے کا ارادہ ہے، مسجد بنانے کا ارادہ ہے، مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے، کنواں کھدوانے کا ارادہ ہے، اللہ سے دعا کرو. اللہ جب دیتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو پھر وقت کا 1 نمبر کا بھکاری اور فقیر بنا دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اب دیکھیے آخری بات ہونے جا رہی ہے. ابلیس کتنے راستوں سے حملہ کر رہا ہے؟ 4 راستوں سے. ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے کتنے راستوں کو اختیار کرنا ہے؟ 2 راستوں کو. ان 2 راستوں پر عمل کرنے کے لیے، یعنی سجدہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا ہے. بات آپ جواب دے دو، تقریر ختم. کہیں گے مولانا کتنا خطرناک مسئلہ ہے. بہت آسان ہے، اگر میں بولوں گا نا مولانا مجھے بھی معلوم تھا. دیکھو آ گیا جواب آ گیا. نماز. 4 راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے. 2 راستوں پر عمل کرتے ہوئے 4 راستوں سے بچ سکتے ہیں. ان 2 راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، نماز. اگر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے والا سجدہ بھی کرے گا اور نماز ختم ہونے کے بعد دعا بھی کرے گا. اور نماز ہے ہی پوری کی پوری دعا. ختم معاملہ. ایک آیت رہتی ہے اس پہ بھی تھوڑا بولوں. آخری ٹکڑا ہے، وہ تسلی نہیں ہو رہی ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ ایسے بہکاؤں گا، 4 راستے تو ہیں ہی، ایسے بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کسی کو تو اپنی شکر گزاری کرنے والا نہیں پائے گا. اللہ اکبر. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی دکان میں اپنے گلے پر بیٹھا ہوا ہے، نوٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے. مولوی صاحب بیگ ہاتھ میں پکڑ کر کے، حضرت خیریت سے؟ ہاں مولوی صاحب آ گئے، آئیے بیٹھیے. کیسے چل رہا ہے کاروبار؟ حالت بہت خراب ہے. ارے شکر کرو، اللہ دیکھنے والی آنکھیں، بولنے والی زبان، سننے والے کان دیے ہیں. اللہ نے صحت عافیت سے رکھا ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کرو، کم سے کم الحمدللہ تو کہو. بعد میں گلے شکوے تو رہتے ہی ہے، بعد میں کرتے رہنا. اور الحمدللہ شکر گزاری کا پہلا اور آخری جملہ. صرف کہہ دو الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر جملہ اللہ کی شکر گزاری کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن شروع کس سے ہو رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ نافرمانی آج بہت زیادہ ہو گئی، شکر گزاری کا مادہ کم ہو گیا، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ ابلیس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہوا ہے، حملے کر رہا ہے، لیکن ایک ذریعہ ہے نماز۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم شیطانی مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے جو ہے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، جب اتنی ساری وہ چیزیں کر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے پر ترس نہیں آئے گا؟ سجدے بھی کر رہا ہے، پیشانی بھی گڑگڑ رہا ہے، جھولی بھی پھیلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر دینے پہ آئے تو پھر چھپر پھاڑ کے دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مانگتے رہو اور شکر گزاری کا مادہ ہمیشہ اختیار کرو۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو۔ یہ باتیں سب سے پہلے میرے لیے اور آپ تمام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو شیطانی مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شیطانی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے، دعائیں کرنے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کے لیے سہولت مہیا فرما۔ اے اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کلمے کی بدولت مسلمان جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے اپنا روپیہ پیسہ وقت لگایا ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا لے، منافقوں کی منافقت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تمام کو متحد ہو کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ علماء کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو اہل علم کی قدر کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دے۔ اے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ہیں اے اللہ کرنا چاہتے ہیں اے اللہ اگلے سال ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور